بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 25ویں پارے کے دوسرے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور کل گزشتہ نشست میں ہم نے ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دیا جس کی تفصیل بیان کرنا باقی ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کے اللہ رب العالمین نے اس میں مودت فی القربہ کا ذکر فرمایا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس دعوت حق پر تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودت فی القربہ، مگر یہ کہ میری قرابت کی محبت۔ اس سے علماء نے، مفسرین نے اہل بیت اطہار کی محبت پر استدلال کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک گھرانہ ہے، آپ کا جو مقدس خاندان ہے، تو ان کی محبت کس قدر اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور علماء نے جب اپنی کتب میں اہل بیت کی محبت کے وجوب کے حوالے سے عنوانات قائم کیے ہیں، انہوں نے خاص طور پر اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا ہے۔ گو کہ اس آیت مبارکہ سے علماء نے اور بھی معانی مراد لیے ہیں کہ مودت فی القربہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کے قرب کی طرف رغبت کرنے والے اعمال کی محبت بھی مراد ہے، اس میں صحابہ کرام کی محبتیں بھی مراد ہیں، یہ تمام معنی بھی مراد لیے گئے، لیکن خاص طور پر اہل بیت اطہار کی محبت پر اس آیت سے بہت بنیادی طور پر استدلال کیا جاتا ہے، اور اس کی تفسیر میں ہمیں مفسرین کے جہاں اقوال ملتے ہیں تو وہاں ان احادیث سے بھی تائید ہوتی ہے کہ جن احادیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک گھرانے کی محبت کی طرف رغبت دلائی ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی نسبتوں سے بھی محبت رکھی جائے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں ہیں، وہ خواہ آپ کے والدین کریمین ہوں، خواہ ازواج مطہرات ہوں، خواہ اہل بیت اطہار ہوں، آپ کے اصحاب کرام ہوں، یعنی یہ تمام ناظرین وہ نسبتیں ہیں کہ جنہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، تو سرکار کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب سے محبت رکھی جائے، اور ان کے متعلق کوئی بھی دل میں ایسی بات نہ رکھی جائے کہ جو ایمان کے لیے باعث خلل بن جائے یا ایمان کو سلب کرنے کا خدا نخواستہ ذریعہ بن جائے۔ تو یہ بہت بنیادی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی نسبتوں سے محبت رکھی جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 25 سورۃ الشورى کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس میں اللہ نے وہ انداز اپنایا کہ جس کو پڑھ کر سن کر آدمی کو ایک رغبت ہوتی ہے کہ میرا رب تو وہ ہے جو معاف فرمانے والا ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو درگزر فرمانے والا، میرا رب وہ ہے جو توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمانے والا ہے۔ جبکہ دیگر دنیا کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کے ساتھ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے پاس سے دور بھگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب آپ پلیز رابطہ مت کیجئے گا۔ دنیا والے ہمیں عام طور پر یہی کہتے ہوئے ملیں گے کہ آپ اب آئندہ رابطہ مت کریں، آئندہ مت آئیے گا، وصیتیں کر کے جاتے ہیں کہ فلاں کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا، فلاں کو چہرہ مت دکھانا۔ دنیا کا حال یہ ہے، مگر ایک طرف ناظرین اللہ رب العالمین کا اعلان کہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمانے والا ہے، یعنی وہ دروازے کھلے رکھتا ہے کہ جب بھی بندہ اس کی طرف آ جائے وہ پروردگار راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ بندہ میری طرف متوجہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اور بھی صفات، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آیت نمبر 28، اللہ وہی ہے جو برساتا ہے بارش، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جبکہ لوگ مایوس ہو چکے ہوں۔ یکایک کہ جب بندہ مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اچانک کوئی کام بن جاتا ہے، کوئی سبب بن جاتا ہے، کوئی مددگار مل جاتا ہے، اچانک ہمیں کوئی ایسا راستہ نظر آ جاتا ہے کہ جس سے پھر ہم آگے پہنچ جاتے ہیں، ہمارا کام بن جاتا ہے۔ ایسے تجربے عام طور پہ لوگ اگر ہم سروے کریں، معلومات کریں، تو ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا تجربہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جو اس طریقے سے بندے کے کام آ جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے، وَيَنْشُرُ الرَّحْمَةَ، اور اپنی رحمت کو اس کے لیے پھیلا دیتا ہے۔ ہمیں مسلسل اس کی طرف غور کرنا چاہیے اور اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مصائب جو انسان پر آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو اس کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ فرمایا آج کی تلاوت کا آغاز اسی آیت سے ہوا، آیت نمبر 30 سورۃ الشورى، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو سب سے پہلی بات کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے سبب سے ہے، یعنی ہمارا اپنا ہی کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جو سبب بن جاتا ہے۔ ہم اپنی طرف غور بعد میں کرتے ہیں، پہلے سب سے پہلے دوسرے پہ غور کرتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہو، شاید تمہاری وجہ سے ہو، شاید فلاں کی وجہ سے ہو۔ ہم کئی لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ہم اپنا آپ تو شاید دیکھتے ہی نہیں ہیں،
اور کسی درجے میں بھی ہمارے ذہن میں ہماری اپنی کوئی وجہ نہیں آتی کوئی، بلکہ ہمیں شاید کہ اگر سبب ٹھہرا بھی دے تو ہم اس کے اوپر غصہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے ہی الٹا سبب ٹھہرا رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کے سبب سے ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر فرما لیتا ہے۔ تو یہ بہت اہم آیتیں کہ ہمیں مصائب و آلام میں ایک تسلی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اس انداز سے پازیٹیو ہو کر سوچنا شروع کریں۔ نیگیٹیوٹی کو اللہ نے دور کر دیا اور پازیٹیوٹی اللہ نے عطا فرمائی اگر اس آیت کو ہم سمجھیں اور غور کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کیا کہ وہ سمندروں میں دیکھو اس کی کیسی نشانیاں ہیں۔ ایک تو ناظرین خود سمندر کا ہمارے لیے کارآمد ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سمندروں میں انسانوں کے لیے سفر کا انسانوں کا اس میں سفر کرنے کے قابل ہونا، بھاری بھرکم جہازوں کو لے کر جانا، سامان ادھر سے ادھر منتقل کرنا، پھر اس میں کامیاب سفر کرنا، کامیابی سے لوٹ کر آنا، یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ سمندر میں تیرنے والے بڑے بڑے جہاز ہیں کہ جو پہاڑوں کی مانند چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کبھی سمندروں میں، ہم اپنی اس مصروف زندگی میں تو ہمیں توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ایک سمندری دنیا بھی ہے پوری، اس میں بھی جناب پوری نقل و حرکت ہو رہی ہے، سامان بڑے بڑے ساز و سامان مختلف ممالک سے ادھر سے ادھر لائے جا رہے ہیں، منتقل ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنی اس مصروف زندگی میں اس دنیا کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہاں بھی اللہ اپنی قدرت کے ذریعے سے پوری کائنات کا ایک بڑا نظام چلا رہا ہے۔ اللہ نے اس انداز سے اس کو بیان کیا کہ اِن یشاء یسکن الرِّیح، اگر وہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو یہ جہاز سمندر کی پشت پر رکے رہ جائیں، کون چلائے گا انہیں، وہاں دھکا کون لگائے گا؟ لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت سے چل رہے ہیں۔ او یوبقہن، یا وہ چاہے تو انہیں تباہ فرما دے، لیکن اللہ رب العالمین خیر و عافیت کے ساتھ کنارے پر لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑا انعام ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر توکل کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے ناظرین صفات بیان فرمائی کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو توکل کی پہچان کیا ہے یا اس کی صفات کیا ہے متوکلین کی۔ آیت نمبر 36، 37، 38 مسلسل صفات ہیں، تقریباً 8 صفتیں بیان فرمائی۔ فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ توکل کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، بدکاریوں سے بچتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھیں اللہ پر آپ کا توکل مضبوط ہے تو پھر آپ کسی سے اور طمع لالچ نہیں رکھیں گے، آپ معاف کر دیں گے اللہ کے لیے اسے۔ لیکن اگر آپ کو اللہ پر توکل شاید کہ مضبوط نہیں ہے تو آپ اسی بندے سے کوئی نہ کوئی طمع رکھیں گے اور اسے نہیں معاف کریں گے، تو یہ رویے بھی ہمیں معاشرے میں دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ توکل والے وہ ہیں کہ جو رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان کے کام باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین بدلہ لینے کے کچھ اصول بتائے ہیں۔ بدلہ لینے کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ لوگ تو جب بدلہ لینے پر آتے ہیں تو کسی اصول کے قائل نہیں ہوتے، کسی قانون کے قائل نہیں، انہیں شاید کہ اس وقت ان کی کیفیت غصے کی ہوتی ہے کہ ہم انہیں کوئی اصول سمجھا بھی نہیں سکتے، یعنی وہ سمجھنے کے بھی قائل نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ نے بدلہ لینے کے بھی اصول بتائے۔ آیت نمبر 40 سورۃ الشورى فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی سے، یعنی اسی جیسا بدلہ چاہو تو لے سکتے ہو، لیکن فرمایا فَمَنْ عَفَا، پر جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر دے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، جس کا بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ معاف کرنے پر کتنا اجر ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو اختیار ہے، لیکن ایک پابندی لگا دی کہ مثلها، اتنا ہی وہ قدم اٹھا سکتا ہے کہ جتنا اس نے اٹھایا۔ برابری شرط ہے اس کے اندر، اور اگر آپ کو لگے کہ میں برابری نہیں کر پاؤں گا، غصے کی شدت کی وجہ سے میں اس میں مماثلت نہیں کر پاؤں گا، تو پھر بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ پھر معافی کی طرف جانا ہوگا، یا جو بھی اس کے لیے شریعت اس کا الٹرنیٹ بتائے پھر اس کی طرف جانا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ وَلَمَنْ صَبَرَ، آیت نمبر 43 میں فرما دیا جو صبر کر لے، وغفر، اور معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ تو بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف دیگر آیات درمیان میں انسان کی کچھ کیفیتیں بتائیں جو گزشتہ نشست میں ہم نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ خاص طور پر ناظرین اب یہاں پر ایک آیت ہے، آیت نمبر 49 اور 50، جس میں اولاد کے حوالے سے ذکر کیا۔ آج ہمارے یہاں کسی کے یہاں اولاد نہ ہو تو وہ اسے اپنی عورت پر غصہ آتا ہے کہ تم سے اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کسی کے ہاں بیٹے ہی بیٹے ہو جائیں تو اسے ناراضگی ہے کہ بیٹے ہی بیٹے ہو رہے ہیں، بیٹی نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا کسی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو جائیں تو اس کا غصہ عورت پہ وہ اتارے گا کہ جناب تم سے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں۔
یعنی اس تمام تر صورت میں وہ مورد الزام عورت کو ٹھہراتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہمارے معاشرے میں جہالت کی انتہا اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب اس بنیاد پر طلاق تک دے دیتے ہیں۔ یعنی جو عورت محض بیٹیاں پیدا کر رہی ہے تو اسے طلاق ہو گئی، بیٹے ہی بیٹے پیدا کر دیے اسے طلاق دے دی، تم سے اولاد ہی نہیں ہو رہی تو لڑائی کھڑی کر دی اس پر۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، کبھی اس پہ بھی توجہ کر لیں تاکہ ہمارے اندر جو یہ وسوسے شیطان آتے ہیں، شر شیطان آتا ہے اور ہم اس کی بنیاد پر ہم اس طرح اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، تو یہ آیتیں ہمیں اللہ سے قریب کر سکتی ہیں۔ کیا فرمایا، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کاش کہ ہم اس انداز سے غور کریں کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے فرزند ہی فرزند یعنی بیٹے عطا فرما دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا پھر جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے۔ اور چوتھی صورت کیا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ تو چار ہی صورتیں ممکن ہیں نا پوری دنیا میں، یہی چار صورتیں ہو سکتی ہیں، بیٹیاں ہی ہوں گی یا بیٹے ہوں گے یا دونوں ہوں گے یا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے؟ اللہ نے ان چاروں کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ یہ میرے فیصلوں سے ہو رہا ہے، میری طرف سے ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد وحی کی حقیقتوں کی طرف اشارہ فرمایا، وحی کی مختلف صورتیں۔ اللہ اپنے رسولوں کی طرف جب وحی فرماتا ہے تو کبھی براہ راست کلام فرماتا ہے، کبھی حجاب کے ماورا اللہ کی طرف سے بس ایک آواز سنا دی جاتی ہے، یا کسی فرشتے کو بھیج کر۔ یہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ اس میں جو براہ راست وحی ہے اس کی مثال میں علماء نے اور مختلف مفسرین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال بیان کی کہ جب سرکار کو اللہ نے معراج کا شرف بخشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ جہاں رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف کلام اور اس شان کے ساتھ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد ناظرین سورہ شورى کی آیت نمبر 52، یہ بھی اپنے مضمون کے اعتبار سے ہمارے غور و فکر کے لیے بہت اہم ہے کہ اس میں فرمایا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ بظاہر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ محبوب آپ نہ جانتے تھے کہ یعنی نبوت سے پہلے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا ہے۔ اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نبوت بعد میں ملی، ایک تو یوں کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یوں کہنا چاہیے کہ نبوت کا اعلان بعد میں کروایا گیا۔ نبوت تو اس وقت سے کہ جب حضرت آدم کا جسد خاکی تیار ہو رہا تھا، فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ صرف اعلان نبوت، تو بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ تو یہاں پر میں صرف وقت چونکہ مختصر ہے، میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ ما کنت تدری فرمایا، ما کنت تعلم نہیں فرمایا کہ نبی آپ کو علم نہیں تھا، نہیں، تدری، علم اور درایت میں فرق ہے۔ درایت کہتے ہیں اپنی عقل سے جاننا، تو اللہ نے درایت کی نفی کی ہے کہ محبوب آپ کو از خود علم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے، ہاں ہماری عطا سے، ہمارے دینے سے سب کچھ آپ جانتے تھے۔ تو یہ علماء نے یہاں پر درایت اور علم کے لفظ میں الفاظ کے اعتبار سے ایک فرق کیا، اور اس میں یقیناً ہمارے لیے بہت اہم بات ہے۔ اور آیت نمبر 52 ہی کے اختتام پر فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اے محبوب آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ 20ویں پارے میں ایک آیت گزری تھی جس میں لا تہدی فرمایا تھا، اے محبوب آپ ہدایت نہیں دیتے، اور یہاں فرمایا ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس کا فرق علماء نے یوں سمجھایا کہ جہاں پر فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دیتے یعنی آپ اس پر از خود اس کے ہدایت کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ پیدا کرنا، ہدایت کی تخلیق و خلق اللہ ہی کا فعل ہے، اور یہاں جو فرمایا لتہدی آپ ہدایت دیتے ہیں مطلب سبب آپ ہیں، ذریعہ ہم آپ کو بنا دیتے ہیں، وسیلہ ہدایت آپ کی ذات ہے۔ بعض اوقات تو یہ وسیلہ اس انداز سے کام کرتا ہے کہ کبھی تو سرکار کچھ نہ فرمائے اور صرف کوئی چہرہ دیکھ لے اسے بھی ہدایت مل جاتی ہے، بشرطے کہ وہ اچھی نیت سے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر ہی وہ ایمان لے آئے، تو سرکار کا چہرہ بھی ہادی اور رہبر ہے، ان کا کہنا تو بہت دور کی بات، ان کی خاموشی بھی ہدایت دے دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین پھر سورۃ الزخرف کی تلاوت بھی آج شروع کی گئی ہے، جس میں 7 رکوع ہیں اور 98 آیتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر ہم کل کی نشست میں بیان کریں گے، کیونکہ اس میں بہت سی پھر تفصیلات ہیں۔ سورہ زخرف کے مضامین ہیں اور اس کے اندر کفار کے مختلف رویے بھی بیان کیے گئے ہیں، پچھلی امتوں کے جو طاقتور لوگ تھے ان کا انجام بتایا گیا کہ انہیں ان کی طاقت نہ بچا سکی ہمارے عذاب سے، اللہ کے کیا اوصاف ہیں، اللہ کی قدرت کی کیا صفات ہیں، اور اس سے ملتے جلتے مضامین ہیں۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں سورہ زخرف کے تعلق سے ہم اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام مضامین کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔